بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ قصہ علی بن زید بن جدعان نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ حجاج بن یوسف ثقفی کے پاس تشریف لائے، جو نہایت ظالم و جابر تھے۔ اس بے ادب حجاج نے آپ کو یہ دیکھ کر ناشائستہ الفاظ کہے، خبیث کہیں کا بوڑھا لفرتوں کی آگ بھڑکاتا ہے۔ کبھی ابو تراب کو طرف ہو جاتا اور کبھی ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی جانب جھک جاتا ہے، اور کبھی ابن الاشس کا دم بھرنے لگتا ہے، اور کبھی ابن الجاور دلے گیت گانے لگتا ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی دن میں تیری گوہ کی طرف کھال لوں گا اور تجھ کو اس طرح اکھاڑ دوں گا جس طرح درخت سے گوند اکھاڑ لیا جاتا ہے، اور تجھ کو اس طرح جھاڑ دوں گا جس طرح درخت سلم کانٹے دار ایک درخت جس کے پتوں سے غد دی جاتی ہے کہ پتے جھاڑ دیے جاتے ہیں۔ ایسے شریر لوگوں نے جو بخیل بھی ہے، منافق بھی، مجھ کو بڑا تعجب آتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کے یہ ناشائستہ الفاظ سن کر اس سے پوچھا، آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حجاج نے بے ساختہ کہا، یعنی میرا خطاب تجھ ہی سے ہے، خدا تجھ کو غارت کرے، نعوذ باللہ۔ علی بن یزید کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حجاج کے پاس سے چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ باخدا اگر میرا لڑکا نہ ہوتا تو میں اس حجاج کو جواب دیتا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کے ساتھ پیش آنے والے اس پورے واقعے کا حال لکھ کر خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا۔ اس پر عبد الملک بن مروان نے حجاج کے نام ایک خط لکھا اور اس کو اسماعیل بن عبداللہ بن ابی المہاجر مولا بن محروم کے ہاتھ اس کے پاس روانہ کیا۔ اسماعیل خط لے کر حجاج کے پاس پہنچے، مگر پہلے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کیا کہ آپ کے ساتھ حجاج کا یہ رویہ خلیفہ کو بہت ناگوار گزرا، مگر بطور تاثر مشفق میں آپ سے کہتا ہوں کہ خلیفہ کی نگاہ میں جو حجاج کی قدر و منزلت ہے وہ کسی کی نہیں۔ امیر المومنین نے حجاج کو لکھا ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے، مگر میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ آپ خود حجاج کے پاس تشریف لے جائیں۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ آپ سے معذرت کرے گا، اور جب آپ کے اس کے پاس سے واپس ہوں گے تو وہ آپ کے مرتبے کو پہچانے گا اور اس کی نگاہ میں آپ کی وقت ہوگی۔ اس کے بعد اسماعیل حجاج کے پاس گئے اور اس کو خلیفہ کا خط دیا۔ اس کو پڑھ کر حجاج کا چہرہ متغیر ہو گیا اور وہ اپنے چہرے سے پسینہ پونچھنے لگا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو معاف کرے، میں نہیں سمجھتا کہ امیر المومنین کا خیال میری طرف سے اس قدر بگڑ جائے گا۔ اسماعیل کا بیان ہے کہ اس کے بعد اس نے وہ خط میری جانب پھینک دیا اور وہ یہ سمجھا کہ گویا میں اس خط کو پڑھ چکا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ مجھ کو اس کے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے چلو۔ میں نے کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح فرمائے، وہ خود آپ کے پاس تشریف لائیں گے، آپ کو ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر میں انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ حجاج کے پاس تشریف لے چلیں۔ چنانچہ آپ اس کے پاس پہنچے تو وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اے ابو حمزہ، آپ نے امیر المومنین کے پاس میری بت کرنے میں جلدی کی۔ میں نے جو آپ کے ساتھ برتاؤ کیا تھا وہ کسی دشمنی یا کینے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ اس وجہ سے تھا کہ اہل عراق نہیں چاہتے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ اور اس کی قائم رہے۔ آپ کے ساتھ اس طرح پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ عراق کے منافقین اور نا کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب میں سیاست کے بارے میں آپ جیسی ہستی کون ہے بخشتا تو لوگوں کے میرے سامنے کیا حقیقت ہے۔ اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، توقع یہ کہ عام و خواص میں اس بات کی ناک ہوگی اور میرے کانوں نے آپ کی زبان سے اپنے کو شریر نہیں سن لیا۔ اس وقت تک امیر المومنین کو خط نہیں لکھا۔ آپ نے ہم کو اشرار گردانا، حالانکہ اللہ تعالی نے اپنے کلام میں ہم کو انصار فرمایا ہے۔ آپ نے ہم کو بخیل کہا، حالانکہ ہم اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ نے ہم کو منافق کہا، حالانکہ ہم وہ لوگ ہیں جو دارالسلام مدینہ میں رین کی آمد سے قبل قرار پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنے نظام میں مجھ کو اہل عراق سے امر کا ذریعہ بنانا چاہا کہ وہ آپ کے ان افعال کو جو اللہ کے نزدیک حرام ہیں حلال سمجھنے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی ہو تو وہ نص کو دیکھ لیتے ہیں
کہ جس حالانکہ آپ کے اور ایمان درمیان اللہ تعالیٰ کا حاکم ہے اور نیک کام سے راضی اور برے سے ناراض ہوتا ہے، بندوں کی سزا و جزا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ برائی کا بدلہ برائی در نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتا ہے۔ خدا کی قسم، نصاری مشرک و کافر ہونے کے باوجود اگر کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی مگر بالکل لحاظ نہیں کیا، ہم کو آپ کی طرف سے کوئی بھلائی نہ ملے، ہم اس پر شکر ادا کریں گے، اور اگر برائی پہنچے گی تو اس پر صبر کریں گے، یہاں تک کہ اللہ بے پناہ تعظیم و تکریم نے میرے اس ہمارے لیے خلاصی کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ علی بن زید کہتے ہیں کہ خلیفہ نے حجاج کے پاس جو خط روانہ کیا تھا اس کا مضمون یہ تھا: بات تو رخ سے ہے، جو معاملات میں حد سے تجاوز کر گیا ہے اسے انگوری اما بعد، تو وہ شخص ہے جو اپنے معاملات میں حد سے تجاوز کر گیا ہے اسے انگور کی گٹھلی والی عورت کے لڑکے، خدا کی قسم میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ تجھ کو اس طرح بھمبوڑ دوں گا جس طرح شیر لومڑیوں کو بھمبوڑ دیتا ہے، اور تجھ کو ایسا خود بھی بنا دوں کہ تو اس وقت کی آرزو کرنے لگے جس وقت کہ تو اپنی ماں کے پیٹ سے زحمت کے ساتھ نکلا تھا۔ جو برتاؤ تو نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا ہے مجھے اس کی اطلاع مل گئی ہے، میرے خیال میں اس سے تیرا مقصد یہ تھا کہ تو امیر المومنین کا امتحان لے، اور اگر امیر المومنین میں غیرت کا مادہ نہ ہو تو اسے اگلا قدم اٹھاؤ تجھ پر اور تیرے آباء و اجداد پر جو آنکھوں سے چند ہیں اور جن کی پلکیں ملی ہوئی اور پنڈلیاں باریک تھیں، خدا کی لعنت ہو۔ کیا تو اپنے آباء و اجداد کی شخصیت کو جو ان کو طائف میں حاصل تھیں بھول گیا ہے کہ وہ کس قدر ذلیل اور کمینے تھے، اور اپنے ہاتھوں سے زمین میں لوگوں کے لیے کنویں کھودتے تھے اور اپنی پشتوں پر پتھر لاد کر لاتے تھے؟ جس وقت میرا یہ خط تیرے پاس پہنچے اور تو اس کو پڑھ چکے تو سب کام چھوڑ کر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت قدا پر جا کر ان سے معذرت کر۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں ایک ایسا شخص تجھ پر تعینات کر دوں گا جو تجھ کو کمر کے بل گھسیٹ کر ان کے دولت قدے پر لے جائے گا، اور وہی تیرے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ یہ نہ سمجھنا کہ امیر المومنین کو تیرے حالات سے آگاہی نہیں ہے، ہر خبر کے وقوع کا ایک وقت ہے اور جلد ہی تم کو معلوم ہو جائے گا۔ تجھ کو چاہیے کہ میرے خط سے روگردانی نہ کرے اور فوراً حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے معذرت کرے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اور آپ کے صاحبزادے کا اکرام کرے، ورنہ میں تجھ پر ایسا شخص مسلط کر دوں گا جو تیرا ڈھکا ہوا پردہ وہ کھول دے گا اور تیرے دشمنوں کو تجھ پر ہنسنے کا موقع فراہم کر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بامقام بصرہ 91 ہجری یا 92 ہجری یا 93 ہجری میں ہوئی۔ بصرہ میں وفات پانے والے آپ سب سے آخری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔